نوٹ. حمداللہ صاحب آپ سر ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں. حمداللہ صاحب یعنی اس بیان کا، یہ جو مولانا صاحب کے ہم نے بیانات چلائے، یہ اخذ کرنا ٹھیک ہے نا کہ آپ ایک متنبع کر رہے ہیں کہ بھئی حالات موافق نہیں ہیں، لیکن آپ تاخیر کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی جیسے بھی حالات ہوں الیکشن ہونا تو 8 فروری کو ہی چاہیے، اس میں سے ایک بھی دن کی تاخیر کو آپ اپوز بھی کریں گے، اس کی مذمت بھی کریں گے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مولانا صاحب نے کب کہا کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو؟ مولانا صاحب نے کب کہا کہ الیکشن میں تاخیر ہو؟ مولانا صاحب نے 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اور سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نشاندہی بر وقت کرے، اور اس سیاسی قیادت کے ناطے انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی اور بار بار کہتا رہا ہے کہ 2 چیزیں، ایک موسم کی کہ خیبر پختونخوا میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں، بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں برفباری بارش کی وجہ سے لوگ رکن مکانی کرتے ہیں شہروں کی طرف، تو پھر وہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے ان برفباری میں، بارش میں اور سردیوں میں؟ یہ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جو وہاں یہی صورتحال ہے. دوسری نشاندہی مولانا صاحب نے کی امن و امان کی کہ امن و امان کا ماحول مجھے دیں. اور دن میں مختلف اضلاع ہے، وہاں دن کو تو لوگ نکل سکتے ہیں، لیکن سورج کے غروب ہونے کے بعد یا عصر و شام کے بعد پھر لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں. وہاں پھر حکومت کی کوئی ریٹننگ ہوتی ہے، وہاں مسلح لوگ پھر ان کا کنٹرول ہوتا ہے. تو حمداللہ صاحب یہ تو سوالات جو آپ نے اٹھائے اس کا پھر جواب بھی دیجیے نا تاکہ کنفیوژن نہ ہو. بلکہ چلیں امن و امان کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں ابھی، کہ اگر وہ تو یہ نا کہ فراہم ہو یا نہ ہو، لیکن برف باری، موسمی تغیرات تو ہونے ہی ہیں، بارش ہونی ہے، برف باری ہونی ہے. تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان دنوں میں تو برف باری اس کی وجہ سے نظام ہی کٹا ہوا ہوتا ہے، تو پھر نہیں ہونا چاہیے الیکشن ان دنوں میں، یا ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حکومت جواب دے نا، الیکشن کمیشن مجھے جواب دے. اگر ووٹ سے اگر ایک پولنگ اسٹیشن میں اتنی فیصد کی خواتین ووٹ دینے سے محروم ہو تو پھر آپ اس پوری حلقے کے انتخابات کو، اس کا رزلٹ کو آپ روک دیتے ہیں. کیوں؟ آپ نے خواتین کو، ووٹرز کو ووٹ سے محروم کیا. جب موسم میں یا امن و امان کے سیکورٹی کی خطرات کے حوالے سے ہزاروں لاکھوں لوگ ووٹ دینے سے محروم ہوتے ہیں، ووٹ ڈالنے سے محروم ہوتے ہیں، تو پھر قانون کی ذمہ داری کیا ہے؟ پھر اداروں کی ذمہ داری کیا ہے، بالخصوص الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی تجویز کیا ہے اس پر؟ موسم کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میں عرض کروں جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر کیا کرنا الیکشن کمیشن کو، نگران حکومت کو؟ یہ صورتحال ہم نے ان کے سامنے رکھ لی. باقی 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں، 2 فروری کو ہوتے ہیں، 6 کو ہوتا ہے، 8 کو ہوتا ہے. جمعیت علماء اسلام انتخابات کے لیے تیار. اچھا 2 منٹ میرے ساتھ اور رہیے گا حمداللہ صاحب. کنڈی صاحب یہ آپ بھی بتائیے گا، اب اگر ملک کے کچھ علاقے ہیں جو برف باری یا موسمی تغیرات کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں ان دنوں میں، اس ٹائم پیریڈ میں، اس کا کیا سولوشن ہے؟ اس پہ کیا کریں گے؟ امن و امان تو چلو اللہ کرے بہتر ہو جائے، لیکن یہ تو جو موسم سرا ہے اس کا کیا کریں گے؟ بادامی صاحب محترمہ کی شہادت پہ بھی فروری میں الیکشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہے. اب جب ہم پی ڈی ایم کے اتحاد میں تھے اور ہم پی ڈی ایم کے دوستوں کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ 90 دن کے الیکشن کے پہ زور دیں اور آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اگر 90 دن میں الیکشن ہوتے تو آج یہ برف باری، موسمی تبدیلی، واٹ ایور یہ بہانہ نہ ہوتا. بہانہ کہیں یا ایکچوئل پوزیشن کہیں، کیونکہ پہاڑوں پہ ڈیفینیٹلی برف باری ہوتی ہے. بلوچستان کے پہاڑوں پہ بھی ایسے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس وقت ہماری بات مانی جاتی، 90 دن کے اندر الیکشنز ہوتے، آج الیکشن ہو بھی گئے ہوتے اور آج ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنی پڑتی کہ جی موسم یہاں پہ خراب ہے. اب کیا کریں؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب تو جو بھی ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ گزارا کرنا چاہیے اور 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، اور یہ حمداللہ صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح نون لیگ دعوے کر رہی ہے کہ جناب اگلے وزیر اعظم تو نواز شریف ہی ہیں، پیپلز پارٹی ظاہر اپنے دعوے کر رہی ہے؟ میں کنڈی صاحب میرے محترم ایک بات میں کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہوتے تو پھر یہ برفباری کی اور یہ صورتحال، یہ سوالات نہ اٹھتے. تو پھر یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب 90 دن کی بات کرتے تھے، آصف علی زرداری صاحب 90 دن کی بات نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن پر چھوڑ دے کیونکہ حلقہ بندیوں کو نوٹیفائی بھی کرنا ہے، وہ 3-4 مہینے اس میں لگیں گے.
پھر موقف آصف علی زرداری صاحب کا صحیح تھا یا بلاول بھٹو کا صحیح تھا؟ کس کا موقف صحیح تھا؟ ایک 90 کی بات کرتے تھے، دوسرا 4 مہینے تعطل کی بتا دیں جی کنڈی صاحب سے لگے تو بتا جلدی سے ذرا. چلو جی چلو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا موقف ٹھیک تھا. فروری میں الیکشن ہے، تیاری کریں، چاہے برف ہے، چاہے ژالہ باری ہے، چاہے بارش ہے. ہم نے رمضان میں بھی الیکشن لڑا ہے، ہم نے سردی میں بھی لڑا ہے، ہم نے گرمی میں بھی لڑا ہے، ہم نے میدان نہیں چھوڑا اور آپ نے بھی کبھی نہیں چھوڑا. آئے لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں جو جیتتا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کو ہم چھوڑ دیں کہ برف باری ہے یا ژالہ باری ہے یا بارش ہے یا دھوپ ہے. بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتی ہے تو ہر قسم کے ماحول میں ہم نے الیکشن لڑے ہیں. ہم نے محترمہ کی شہادت میں بھی الیکشن لڑے ہیں، اس وقت بھی فروری میں الیکشن تھے. ہم نے رمضان کے مہینے بھی الیکشن لڑے ہیں، ہم نے گرمیوں میں بھی لڑے ہیں، ہم نے ہر قسم کے الیکشن لڑے ہیں. لڑنے دیں جو بھی ہے. ایک آپ کا ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، آپ ایک ایٹامک کنٹری کو ایڈاک پہ نہیں چلا سکتے ہیں، بس ہونے دیں الیکشن. الحمدللہ صاحب یہ امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آپ چاہ رہے تھے. اب یہ میں کنڈی صاحب کی جواب وہ نہیں ہے، وہ جب اتھارٹی نہیں ہے نا، کنڈی صاحب اتھارٹی نہیں ہے، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت ہے. امن و امان کس نے دینا ہے؟ کنڈی صاحب نے امن و امان. تو وہ امن و امان کے حد تک وہ آپ کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا بات سنیے گا آپ، میری بات تو سنیے مہربانی کر کے. جب باجوڑ میں 75 کارکن شہید ہوئے تو ذمہ دار کون تھا؟ کیا میں فیصل کریم کنڈی کو ذمہ دار قرار دے دوں یا میں ریاست اور حکومت سیکورٹی اداروں کو ذمہ دار کہ مجھے امن و امان کس نے جانا ہے میرے حصے کو، جس میں 2000 تھے یا 3000؟ جب آپ اس کو امن و امان دے سکیں. جب میں الیکشن میں ہر رات نکلتا ہوں، کارنر میٹنگ رات میں 10-12 کارنر میٹنگ کرتا ہوں، اور آپ خود دیکھتے ہیں تھریٹ کے سیکورٹی خطرات ہے، اور میں خود دیکھتا ہوں کہ سرکار نہیں ہے، مختلف لوگ گھومتے پھرتے کنٹرول اس کا ہے. آپ بتائیں یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ تو کنڈی صاحب کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے. میری مولانا صاحب نے ایک سوال اٹھایا، اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ کس سے امن و امان بحال کر سکتے ہیں، ماحول کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ سردی تو میری طرف سے نہیں ہے، موسم تو میری طرف سے نہیں ہے، لیکن اگر سردی کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں روز ووٹ ڈالنے سے محروم ہوتے ہیں، یہ آئینی اور قانونی. لیکن آپ پھر اپنی تجویز بھی تو نہیں دے رہے نا بھائی، عمل تو کرنا ہے الیکشن کمیشن ہے. آپ اپنی تجویز آپ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی سردی بہت ہوگی، بہت لاکھوں ووٹر ووٹ نہیں ڈال سکے گا، لیکن آپ یا تو تجویز دیں کہ بھائی آگے بڑھاؤ، نہیں آگے بڑھاؤ. میری بات سنیے، الیکشن کمیشن ہو یا نگران حکومت، نہ کوئی گنگے ہیں، نہ بہرے ہیں، نہ کانے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے. میں نے تو صرف سوالات اٹھائیے، میں نے وہ صورتحال حقیقت ان کے سامنے رکھ دی. ابھی وہ جانے اور ان کا جانے. آخری سوال، ٹھیک ہے آخری سوال. 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہیں، ہم تیار ہیں فروری کے لیے، لیکن اگر لوگ ووٹ ڈالنے سے محروم ہوا، اگر کارکن شہید ہوئے، ووٹر شہید ہوا، اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟